السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیگلی اسپیکنگ آن وکیل آن لائن. بفور آئی گو فردر, ہمارا وکیل آن لائن کا پیج آپ سبسکرائب کریں, اس کی ڈیٹیلز جو ہمارے پیج پر اویلیبل ہیں. لائک آلویز ویو کم ود اے ویری ویری امیزنگ ڈبیٹ ٹاپک, اور آج کا ڈبیٹ ٹاپک ہے کہ میوزک اینڈ آرٹس آر اسینشیل پارٹ آف پاکستان's کلچر اینڈ آئیڈینٹی. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے وی تھاٹ کہ ہم لائرز کو بلائیں, یا ہر دفعہ وکلا اس پر بحث کرتے ہیں چیزوں پر ہمارے پروگرام میں. تو آج ہم نے کہا کہ پاکستان کے سپر اسٹار جناب علی عظمت صاحب کو دعوت دیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ ہاؤ از اٹ پارٹ ان پارسل آف آر کلچر. اور اظہر صدیق صاحب جو کہ ہر خوشی کے دشمن ہیں, ان کو ہم نے بلایا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ خوشی جو ہمیں ملتی ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل پرابلمس کیا ہیں, اس میں لیگل پرابلمس کیا ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر مومنٹ ویل اسٹارٹ. سر آئی اسٹارٹ آف ود یو. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اٹ از بیسکلی ڈریون بائی اسلام, اور آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے, آرٹیکل 31 بھی یہ کہتا ہے کہ اسلامک طرز نظام جو ہے وہ یہاں پر رائج ہوگا. اس سسٹم میں یا اس پارلیمنٹری سسٹم میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پاپ کلچر, میوزک اور یہ آرٹس جو ہیں ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہیں؟ سر پہلی بات تو بڑی اچھا آپ نے سوال سٹارٹ کیا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ پاکستانی جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہی ایک غیر اسلامی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگریزاں کا بتایا ہے, جو ابھی تک جج ہیں وہ وہی وگیں پہن کے گھوم رہے ہیں اور انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کیا اسلامی چیز ہے؟ اور آپ کا پورا کانسٹیٹیوشن جو کہ سپورٹ کرتا ہے آپ کی اکانومی کو, آپ کا اسٹیٹ بینک, یہ سب چیزیں جو آپ کی ایوری ڈے وہ سود پہ چل رہی ہے. اس سے زیادہ بڑی غیر اسلامی چیز ہی کوئی نہیں ہے جس کے خلاف جیزس کرائسٹ نے بھی بولا اور محمد نے بھی بولا کہ یہ سود جو ہے یہ دنیا کا دشمن ہے. اور پھر آپ اس طرح کی کوئی ڈبیٹ, میرے خیال سے اس ڈبیٹ کو اسی سوال کے اینڈ پہ ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ دیر از نتھنگ اسلامک اباؤٹ دس کنٹری دا پریکٹسز. پھر آپ ڈھونگ کے طور پہ اگر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ بس سیریمونیل, اٹس آل سیریمونیل بلشٹ. جہاں تک آپ نے آرٹیکلز کا دیا ہے تو مجھے ایز اے پاکستانی شہری پاکستان کے لاء پہ, یہ لاء کہنا غلط ہوگا, جوڈیشل سسٹم کے اوپر زیرو اعتبار ہے. تو کانسٹیٹیوشن, ایک تو میں نے کانسٹیٹیوشن پڑھی نہیں جس میں لکھا ہو کہ میوزک اور آرٹ جو ہے وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھنے کی ضرورت نہیں, بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, بیکاز میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں نے ان آرٹیکلس کا حوالہ اس لیے دیا کہ ڈو یو ایکچولی تھنک کہ پہلی بات یہ ہے کہ میوزک جو ہے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بیکاز دین دیٹ برنگز می ٹو نیکسٹ کویسچن. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ میوزک از پارٹ آف دین میں اس کی اجازت ہے تو پھر آئین میں بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. دین نے تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دی جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کی پریکٹس چلتی ہے. شراب نوشی ہے اور بہت ساری برائیاں ہیں جو کہ دین منع کرتا ہے لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہیں. وائی فوکس آن میوزک اور آرٹس؟ آپ یہ بتائیں ہماری آئیڈینٹی کا کیسے حصہ ہے ایز اے پاکستانی؟ ہاؤ کین آئی ریلیٹ ٹو میوزک, پاپ میوزک, کس طرح, مطلب ہاؤ ڈو یو فیل؟ دیکھیں جی, یہ جو پاپ کلچر جس کو آپ کہتے ہیں, یہ اٹس اے پاپولر ورڈ ڈرائیوڈ آؤٹ آف پاپولر, ایوری بڈی نو, کہ جو کہ ایک نارم بن جاتا ہے. ایک ظاہری بات ہے, جب ہم یہاں پہ گڑی شو میں پل بڑھ رہے تھے اور زمان پاک میں سامنے کرکٹ کھیل رہے تھے تو تب ہمیں ایک چیز انٹروڈیوس کروائی گئی, کاؤنٹر کلچر. انہوں نے کہا یہ کاؤنٹر کلچر کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یہ نیا راک بینڈ آیا ہے, ادھر ادھر لمبے لمبے وال ہیں, انہیں آ کے وہ ڈرمز کے اوپر گانا بجایا. تو ہم لوگ لاہور شہر میں رہتے ہوئے گلیوں میں اور نکریں پہن کے کرکٹ کھیلنے والے, گیند 11 لوگ پیسے ملا کے خریدنے والے, جب ان کو ایک کوئی MTV کی ٹیپ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جی سو دس از یور کلچرل انویژن, ہم نے اس کو یوں پکڑ لیا کیونکہ ہماری اپنی سوسائٹی یا ہمارا اپنا کلچر ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں دے رہا تھا. آپ رات کو ٹی وی لگاتے تھے, ترنم میں ایک شو لگتا تھا, نور جہاں جو ہے وہ فل ساڑی پہن کے اور فل بڑے بڑے بندے تھے, اوور میک اپ کر کے وہ گاتی تھی, ہمیں اسے مائی سے چڑھتی تھی. ٹھیک ہے جی, اس زمانے سے بھی مائی سی. ٹھیک ہے, پھر وہ کلچر تھوڑی دیر تو جین اور گٹار پہ چلتا رہا, اس کے بعد پھر آرٹسٹ کو اپنے اندر دیکھنا پڑا, ڈھونڈنا پڑا, اور اس میں سے ایک اور کلچر ایمرج ہوا جس میں کہا جی او میرے خیال سے وہ صوفی ایک گانا تھا, اس کو اگر ہم گٹار کے اوپر کریں تو کیسا لگے گا. ہاں, اگر علامہ اقبال کی پوئٹری کو لے کے ہم پاپ میوزک میں جو گٹار ہمیں بجانا آ گیا غلطی سے, یا کوئی اس ٹائپ کا ڈرم بجانا آ گیا, تو ہم اس کو یوں یوز کر کے کوئی نئی پروڈکٹ بناتے ہیں.
پھر آہستہ 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 جو کاؤنٹر کلچر کی چیزیں تھیں وہ پاپ کلچر بن گئیں. موسیقی روح کی غذا ہے. بالکل بے شک. ہم نے اس خطے میں سب کانٹیننٹ کی بات کریں, اسلام قبول عربیوں کی باتیں سن کے نہیں کیا یا انگریز کی باتیں سن کے نہیں کیا. ہم نے صوفی شاعری سن کے, ہم نے بلے شاہ صاحب کی شاعری سن کے, ہم نے سلطان باؤ صاحب کی شاعری سن کے, میاں محمد بخش صاحب کی شاعری سن کے اسلام قبول کیا, اور ہم اس کو زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور ان تمام جو شاعر ہیں ان کی شاعری کو بڑی اچھی طرح ڈیمنسٹریٹ کیا نصرت فتح علی خان صاحب نے, علی عظمت صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے بہت بہت خوبصورت صوفی اکلام اینڈ مینی ادرس, اور ہم ان سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ فحاشی یا کوئی اور بات. سوال یہ ہے کہ ان چیزوں سے جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی کا حصہ ہیں, ایٹ لیسٹ میری تو ہیں. آپ ان کے خلاف کیوں ہیں؟ دیکھیے میں بتاؤں پنسوٹا صاحب, بات صرف اتنی ہے, بچپن میں ہم نے بھی اسی طرح پیسے جوڑ کے کرکٹ کی بال خریدا کرتے تھے, لیکن آپ کو یاد ہے ہم پنجابی بھنگڑا بھی ڈالا کرتے تھے. پنجابی بھنگڑا میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, آئی ریممبر ون آف میرج آف مائی انکل گریٹ, بڑی چنگی طرح یاد ہے. میں توتی سوائی جی, میں کرتا میں پگ پائی, تو میں پی ٹی وی دے وچ آ کے باقاعدہ رول پلے کیتا. بات یہ نہیں ہے آج آپ خلاف ہیں. میں خلاف کہوں, میں وہ ڈسٹنگوش کر دوں آپ کو. جہاں تک دیکھیں نا صوفیانہ کلام, اور میں اگر دیکھوں دین اسلام پھیلنے کے وعدے یا نارملائز کی باتیں, بچپن میں مجھے یاد ہے اچھی طرح. میں اپنا کرس ڈیبر کو کیسے بھول جاؤں, جارج مائیکل کو کیسے بھول جاؤں, یا میڈونا کو میں کیسے بھول جاؤں. میڈونا ٹھیک ہے تھوڑا سائٹ پہ چلے گئی تھی آگے, وہ آج بھی مجھے لیڈی ان ریڈ, مجھے سارے وہ یاد ہیں. میں جو فرق جو بتانا چاہ رہا ہوں نا آپ کے ہاں, ہم نے اس میں ولگریٹی اور جو نارمز دیکھیں کیا, اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں نا صوفیانہ شاعر میں, جیسے علی عظمت نے بات بڑی زبردست کی ہے, آج بھی حضرت علامہ اقبال کی ہے, اگر بات کو آپ شاعرانہ انداز میں بات کریں سمجھانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہون کی ہے جی, میں کوٹھے تے چڑھ پئی تے کوئی آ گیا, میں تھلے ڈگ پئی تے کوئی اور بیٹھا سی. واقعات بھی سنتے نہ ہو نا, ذرا غور طرح ہمت کر کے برداشت کرو نا. مجھے یہ بتائے اس میں شاعری کہاں ہے؟ میں ولگریٹی کی بات نہیں کر رہا, دیکھیں میں ولگریٹی شاعری ہے سر, میں کوٹھے سے چڑھ کے دیکھ میں وہی گل کرنے لگا نا, دیکھیں میں وہی بات کرنے لگا ہوں. نہیں دیکھیں لیٹ می تھوڑا سا اس کو واپس لے آؤں ٹریک پر. سوال یہ ہے, آپ کہتے ہیں یہ ولگر ہے, کیمرہ مین کب کہتے ہیں یہ ولگر نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ ایک سیمائے ولگر ہے. یہ ولگیرٹی کی ڈیفینیشن کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ کوٹھے پہ چڑھنا ولگر نہیں ہے اور جارج مائیکل ولگر ہے اور کون نہیں ہے؟ تو یہ باتیں ہاؤ کین یو ٹیک اٹ؟ ویری سمپل. کیا ہے جی؟ آئی ریممبر, اب میں چونکہ اوائڈ کروں گا پھر آپ کہتے ہیں کسی جگہ میں ذرا دین میں گھس جاتا ہوں. نہیں آپ بتائیں ہمیں. یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف اسٹارٹ. پر کوٹھے پہ چڑھنے سے سن لینا, میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا, اب وہ کوٹھے پہ چڑھ کے ڈگ کتنے گئی, اب وہ سین میں دکھا رہا ہے کہ بندہ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بات سمجھے نا, جس تک ڈگن ہے مینوں ڈگن سے اعتراض رہی, اگر وہ کسی بندے سے ڈگ پئی یہ رہا, وہ کیا مقصد ہے اس کا, واٹ از دا نیریٹو بیہائنڈ اٹ. یہاں جو سمجھنے کی بات ہے, میں صرف کچھ نہیں کہہ رہا, میں آرٹیکل دیکھیں آپ پھر وہی آتی ہیں, میں پھر وہی آتا ہوں. اپنا عظمت صاحب مانتے نہیں, عظمت صاحب علی عظمت صاحب آرٹیکل 19 ہے, رائٹ ٹو اسپیک ہے, لیکن موریلٹی, ڈیسنسی, پبلک آرڈر اور انسائٹمنٹ ہمارے ایک اندر سیلف سینسرشپ بھی تو ہے نا سر. نہیں ہمارے اندر انسٹل کر دی گئی ہے علی صاحب. میں صرف سوری, میں ونس اگین دیٹ برنگز می ٹو دی سیم کوسچن. سوال مجھے پرابلم یہ نہیں ریگولیشن ہونی چاہیے, ایکسیسو ریگولیشن نہیں, کیونکہ جس ٹچ اسٹون پر یہ بات کر رہے ہیں اس پر تو میرا خیال شاید نہ آپ کا کوئی گانا نہ کسی اور کا کوئی گانا, ہم تو پھر وہ ریلیجن کی انٹرپریٹیشن ایسے کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے تو خود یہ سنا ہوا ہے کہ جب پرانے زمانے میں ریلیجسلی جب وارز بھی جیتی جاتی تھی تو دف بجایا جاتا تھا, نہیں تھا اس وقت گٹار, تو دف ہی بجانے تھے اور اس ٹائپ کی چیزیں. سو سوال یہ کہ یہ انٹرفیئرنس کہاں پر اور کہاں تک جا سکتی ہے؟ کہ میں اب آپ کے پاپ کلچر پہ بھی میں بتاؤں ایز اسٹیٹ. پاپ کلچر تو ایک اور فنومینا ہے. اگر اٹس اے مشین اینڈ وہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امریکن لوگ, جو امریکن سوسائٹی, زیادہ تر یہ پاپ کلچر آپ کا امریکہ سے ہی آتا ہے, بیکاز دا مشینری از دیر, دا ریکارڈ لیبلز, دا انٹرنیٹ, دا اسٹریمنگ سائٹس, یہ سب کچھ وہ وہاں سے آ رہا ہے. انہوں نے ہی پیسے بنانے, انہی کے بینکس ہیں, بینکس آف سیٹلمنٹ دس اینڈ بینک آف سیٹلمنٹ دیٹ, اتوں تھوڑا پے پیل چ پیسے جان گے, اتوں میرے کو آن گے, کنے آئے اتوں میں کٹ لے, یہی سسٹم ہے نا. جو امریکن سوسائٹی ہے نا وہ بھی یہی بات کرتی ہے. جو امریکن سوسائٹی, جو ریئل امریکنز ہیں, وہ بھی یہ ننگ دھڑنگ اور یہ جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے.
وہ اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ جو تم ڈرگز اور یہ ریپ اور گنز اینڈ وائلنس والی ویڈیوز ہیں جس میں لڑکیوں نے اپنے پورے اتار دیا، یہ دیکھیں یہ ہم وی آر ڈوئنگ دس ایز اے سوشل، ہمارا یہ ایکسپریشن ہے، ٹھیک ہے. ایوری بڈی از انٹائٹلڈ ٹو دیٹ بٹ آئی ایم آلسو انٹائٹلڈ ٹو ریجیکٹ دیٹ. وہ ایک میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بڑا مزے کا واقعہ. میں گیا سبی میلہ، سبی میں ایک میلہ ہوتا ہے، وہاں میں گیا تو وہاں پہ پورا شہر نا ایک اٹ واز اے ڈسٹ ٹاؤن. تو میں کہا یار جہاں تو دیکھا تو کسی یہ سبی ہے کہ چیز، کسی نے کہا جی دس از دی آرم پٹ آف دا ورلڈ. میں کہا چلو آرم پٹ آف دا ورلڈ بھی سونگ کے آواں. سو میں جاتا ہوں بازار میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بازار میں ایک تو مٹی کا طوفان آیا ہوا ہے، تو ایک 14 انچ کے ٹی وی کے اوپر کچھ 100 بندہ مرد حضرات بیٹھے ایم ٹی وی گرائنڈ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کی عمر میرے جتنی ہے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ایم ٹی وی گرائنڈ کیا ایک شو تھا جس میں بہت ساری حسین لڑکیاں اور جوان لڑکے جو ہیں وہ آدھے ننگے کپڑے پہن کے بیچی ٹائپ سٹائل میں ڈانس پارٹی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان سبھی دی گل کر رہا ہوں. یہ میں 1992 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ ٹائم تھا جب ہم بھی بیٹھ کے ایم ٹی وی گرائنڈ دیکھتے تھے. تسی بھی چاہ دے دو کا پیتے نا؟ بالکل، میں اتنے پیتے کیونکہ اور کچھ کرنا نہیں سی ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پورا کلچر پوری دنیا پہ پوز کیا جا رہا ہے. صرف یہ پرابلم پاکستانی انٹیلیجنسیا کی نہیں ہے، پوری دنیا میں. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں بیکاز اس کے پیچھے جو لوگ، جو کمپنیز کار فرما ہیں، ان کا ارادہ اس دنیا کو ریلیجن لیس کرنا، اے مورل کرنا اور فیملی سے دور لے کے جانا. تو سب سے پہلے اس کا جو کانسیپٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لیٹس بریک دا فیملی. علی صاحب، یہ جو کلچر ہے جو آپ نے انٹرنیشنلی بتایا، جس کا پروڈکٹ آگے پھر جنون اینڈ مینی بینڈز اور پاکستان کے پاپ سٹار بینڈز ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ کلچر یا کیا یہ جو ہمارے پاکستان کا بینڈ سسٹم ہے، از اٹ پارٹ آف آر نیشنل آئیڈینٹی؟ کین ایز اے پاکستانی شوڈ آئی ریلیٹ ٹو دیٹ؟ جی، اس میں ایک تو پہلی چیز ہے کہ سسٹم کوئی نہیں ہے. دس از کپل آف انڈیویجولس، آپ ہیں، میں اظہر صاحب ہیں، ہم مل جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک گانا بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اس وہ کہتے ہیں یار میں ایک میرے پاس سوچ آئی ہے، him being the smartest of us all. تو کہتے ہیں میرے پاس ایک سوچ آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ محبت جو ہے وہ حقیقی ہے، whatever the idea might be. تو کہتا ہاں گڈ let me say، میں تو گٹار سے ایک ٹیون بنا کے دینا. آج سے ہاں یار اچھی ٹیون ہے، میں گا دیتا ہوں، لیرکس ان کے ہیں، یار ایک کولیبریٹو آرٹ ہے. تو اس کو ہمیں کہیں، ہم اس کو جنون بلا لیں، سکون بنا لیں، ستون بلا لیں، کچھ بھی اس کا نام رکھ کے ہم ایک پروڈکٹ دنیا میں مارکیٹ کرتے ہیں. اٹس این ایکسپریشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو ایکسپریشن اب کیونکہ دنیا کے اندر ایک پاپولر میڈیم ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیبلٹ ہے، کہ جس طرح بیٹلز نے گانے لکھنے شروع کیے ہیں تو اس نے ایک ٹیبلٹ تھا، اس کا تھا کہ ایک انترا استائی اس کو کہتے ہیں کورس برج ورس کورس ہوگا، برج ورس کورس برج سیکنڈ برج ورس. تو ایک ٹیمپلیٹ بن گیا اس کا کہ یہ ٹیمپلیٹ پہ گانے بنیں گے، بیٹل ٹائپ کے گانے بنیں گے، لو لو می ڈو. تو ہم نے بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے، ایک فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے ایک گانا بنایا. اور بیکاز اٹ واز ود پاپولر فارمیٹ تو وہ گانا ہٹ ہو گیا. کہ وہ پاپولر فارمیٹ کیا ہے، اس کے اندر ساؤنڈ ویوز کیا ہے، بیس گٹار کیا ہے، ایک ویو ہے، فریکوینسی ہے، گٹار کیا ہے، وہ ایک پورا وہیں سے آ رہا ہے سارا کچھ. دیر از نو ملاوی کلچر اینی مور، دیر از نو انڈونیشین کلچر اینی مور. اٹس آل پاپ اینڈ اٹس آل گٹار بیسڈ، ڈرم بیسڈ. وہ دی شکل ہی چینج کرتی ہے. ہاں، ناؤ اف یو وانٹ ٹو برنگ ان اینی انڈیجنس میوزیشین، جس طرح عابدہ پروین ہے آپ کی جو کہ ہارمونیم پہ گاتی ہے، اور ایک تارا بجانے والا الن فقیر ہو یا دوسرا ہو، اس کو وہ کہتے ہیں ورلڈ میوزک کیٹیگری. اب انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں. آپ ایک اسٹور میں گھستے ہیں تو آپ کہتے ہیں راک اینڈ پاپ، آلٹرنیٹیو راک، فلانا ورلڈ میوزک، ہسٹری. سو اٹس اے بزنس، اٹس اے مشین. جو یہ مشین جو ہے نا، یہ سارا کچھ اس میں سے کریٹ کر رہی ہے. دیکھیں اظہر صاحب، جو میرا پھر دیٹ برنگز می ٹو دا سیم کویسچن اگین. سوال یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پاپ کلچر ایک کیتھارسس ہے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو وچ از اسٹک بائی ٹیررزم، وچ از اسٹک بائی اے لاٹ آف پرابلمس. یہ صوفی میوزک ہو، پاپ میوزک ہو، اینی ٹائپ آف میوزک ہو، یہ کیتھارسس ہے ینگ جنریشن کا. وہ کسی نہ کسی فارم میں دے آر لیٹنگ آؤٹ دیٹ کیتھارسس. اب آپ نے ایک گانے کی اگزامپل دی، وہ کوٹھے والی کہ اس پہ چڑھ کے گر گئی، وہ ایک فارم ہے. آجا بیجا سائیکل تھے. پھر دیر از اندر ون، آجا بیجا سائیکل تھے. دین وی ہیو سیونی. آئی مین وین آئی ہرڈ دیٹ سانگ فار دا فرسٹ ٹائم آئی کرائڈ بیکاز آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. ایک صوفی اس میں پرسپیکٹو تھا. آئی بلیو دیٹ ٹک می کلوزر ٹو گاڈ. سوال یہ ہے کہ یہ سارے ایکسپریشنز
جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے, جو آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, اس کے مطابق تو یہ سارے اسکول آف تھاٹ اسٹرکٹلی آئی وڈ سے ریسٹرکٹ ہو جائیں گے. دیکھیں میں بتاؤں گا, بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کے آج بھی معاشرے کے اندر 80% to 90% خواتین ایسی ہی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ یہ جو دوپٹے کے بغیر ہے یا باقی چیزوں کو آپ جسم کی نمود و نمائش ہے, یہ نہیں وہ کرتی, انٹرنل نہیں کرتی. لیکن آپ کے اس کلچر نے, اس طرح کے ولگر میوزک کلچر نے, یہ ولگر ڈراموں نے جو عورتوں کو بیس بنا, آپ دیکھیں نا ود دا پیسج آف ٹائم, آپ انڈین ڈرامے چھوڑ کے پاکستانی ڈرامے میں آ جائیں, وہ عورت کا ایک کریکٹر ہی ایسا پیش کر رہے ہیں کہ کاروبار میں وہ کر رہی ہے, وہ انتقام میں وہ آ رہی ہے. ہم نے, آپ نے اپنی جو بیسک آئیڈینٹی ہے نا وہ ختم کی جا رہے ہیں. خدا را یہ نہ کریں آپ جو بیسکس آپ کے ہیں نا جو ہیں وہ کیا ہے وہ بیسک؟ میں بیسک بڑی چیزیں بتائیے. خواتین, میں یہ نہیں کہتا کہ گھر سے باہر نہیں جانا. خواتین کے جو نارمز ہیں نا جو سیٹلڈ ہیں کیا وہ؟ بڑا سمپل سی بات ہے, گھر کا کام اگر اس نے کرنا ہے تو کرنا ہے بھائی. آدمی نے کیوں نہیں کرنا؟ میں یہی جواب دیتا ہوں. دیکھیں نا, آدمی نے کام کرنا ہے باہر کے. کیوں؟ ویسے اگر فرض کریں دونوں گھر سے باہر جا رہے ہیں, نہیں یہ کہ اب یہاں فرق آ جائے گا. مثال کے طور پر ایک میں اگر گھر کا سارا دن کام کرتا ہوں, آج بڑی عجیب سی ڈیبیٹ شروع کی ہوئی ہے. سے بڑے عجیب ہو جائیں گے پانڈے تو آپ ذرا اس بات سے واپس آئیں. آپ تھوڑا سا ذرا میری ڈبیٹ جو ہے نا لیفٹ رائٹ لے جاتے ہیں, میں اس پاپ کلچر پہ واپس لاتا ہوں. کون سے قوانین کی وائلیشن ہے پاکستان کے اندر پاپ کلچر, میوزک, ماڈرن میوزک, یا جس میوزک کو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے روکنا نہیں ہوتا اب تک؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں, میرا جواب دینے لگا. میرا جو دیکھیں, میں کس قانون کی وائلیشن؟ میری بات سنیں. میرے گھر میں نا میری بیٹی سوئمنگ ساری کرتی, گاڑی ساری چلاتی. ماشاءاللہ میں فالو بھی کرتا ہوں, آپ جو اس کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. گاڑی چلاتی ہیں ساری. اور جب سسرال میں میری بڑی بیٹی جب گئی تو وہ سوئمنگ پول پہ لے گئے, وہ چھلانگ لگا دی, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں ڈوب جائے گی. سوئمنگ کی اس نے, لیکن یہ نہیں کہ اس نے کوئی کپڑے, ایک کاسٹیوم اتارا. اس نے جو نارمل کپڑے پہنے تھے گھر کے فیملی ممبر, جو اس کے گھر کے فیملی ممبر سے شادی ہوئی, شادی میں یہ نہیں کہ پورا جمگٹا لگا لیا, پورا اپنے علاقہ کھڑا کر لیا. جب ناچ گانا ہوا, میں یہ کہوں کہ نہیں ہوا, بالکل ہوا, لیکن یہ ہے کہ فیملی ممبر سے. لیٹس برنگ اٹ بیک ٹو پاپ کلچر. ہم نے آپ کے اینڈ سے ایٹ لیسٹ اسٹیبلش کر لیا کہ دس از پارٹ آف آر نیشنل آئیڈینٹی اینڈ کلچر ایز ویل. دیکھیں آپ کے کچھ گانے ایسے ہیں جس میں جذبہ جنون تھا. سیونی از فار می از دا ٹاپ سانگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ اس کے پیچھے انسپریشن کیا تھی. ایٹ لیسٹ میں آپ کو اپنی جو ایک میرا اس پہ ویو تھا when I heard that song was کہ یار I was driven towards my love for Sufism, religion all. آپ کی ایکچوئل انسپریشن کیا تھی؟ because that is which I will pose to him as well کہ جی یہ کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو روکتے ہیں؟ جو اس کی پرابلم یہی تھی کہ کیونکہ ہم وی آر پروڈکٹ آف آر اون کلچر. بس جب یہ میوزک کی بات آتی ہے تو پھر ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم یہ راک اینڈ رول میوزک, ڈیف لیپرڈ, بون جووی, لمبے وال, انہوں نے میک اپ لگائے ہوئے. آئی مین obviously you can't emulate that and come into a crowd اور میں لپسٹک لگا کے گولڈن بال کرا کے آ جاؤں, چھوٹی پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہو بون جووی کی طرح کی, میں تو چک کے لے جائیں گے. اینڈ فار دا سیم ریزن بیک ان دا ڈے 94-95 میں جب ہم نے یہ میوزک کریٹ کر رہے تھے, ہم اسی ایگزیکٹ فنومینا سے بڑے تنگ تھے کہ یہ کیا, یعنی کہ میوزک شوڈ بی اباؤٹ سیئنگ سم تھنگ, ناٹ اباؤٹ sexuality as much as you know party, get on with it. 4 بوتل واٹ کا کام ہے یہ روز کا. I mean یہ کدھر ہم لے کے ہم نے تو آج تک زندگی میں ایسا کوئی گانا نہیں گایا جس میں یہ سجیشنز دی جا رہی ہوں کہ بھئی آ جاؤ ایوری تھنگ. ہم نے کہ ہر زندگی کے کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر ایک میرا گانا تھا سجنا, سچ تو یہ ہے جھوٹا ہوں میں, تارے بھی لے آؤں گا, لیکن عورت کے ساتھ ڈائلاگ کر رہا ہوں کہ میں ایز اے مرد تمہیں, دیٹ واز دا موسٹ رسکے لیرکس دیٹ آئی ہیو ایور ریٹن, کہ میں کہہ رہا ہوں عورت کو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں تارے بھی لے آؤں گا, چندہ بھی لے آؤں گا, تو آسمانوں سے بولے گی. پر آپ میوزک تو یہی کرتے رہے ہیں. آپ نہیں بات آپ دیکھیں نا, آپ جو میوزک میں لے کے آتے رہے ہیں, لیکن میرا اعتراض اسی بات پہ ہے کہ آپ لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں, لوگوں کو ٹریک سے اتار رہے ہیں, اس پاپ میوزک سے آ کر لا کر. آپ کانسیپٹس ہوتے ہیں جی, یہ ماڈرن کانسیپٹ. یہ رہا میں ایز اے پاکستانی بھی تو کوئی ایموشن میں سے گزر رہا ہوں نا. سیونی آپ کو رب کی ذات کی طرف لے کے جاتی. شاید مجھے کسی اور کلام نے اتنا میرے پہ وہ نہیں کیا, میں چونکہ علی عظمت صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں جتنا مجھے اس کلام نے اثر کیا. اینڈ آفٹر دیٹ میں نے جو صوفیزم ہے اس کو پراپرلی پڑھنا شروع کیا, اینڈ آئی تھنک اٹ براٹ می ویری کلوز ٹو گاڈ. ونس اگین پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. جذبہ جنون تھا,
پیٹریٹزم جو ہے اس نے ہمارے اندر انووک کیا, ٹھیک ہے, اینڈ مینی ادر سانگس. سوال آپ سے یہ ہے, یہ سارے کے سارے پاپ کلچر اور سارے جو گانے ہیں یہ میرے اندر نیشنل آئیڈینٹی انسٹل کر رہے ہیں اور کسی اور چیز سے زیادہ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دیکھیے میں آپ نے بڑی نیشنل آئیڈینٹی کی بات کی, آج بھی آپ سن لیں لب پہ آتی ہے, سر سنتا ہی کوئی سن لینا, دیکھا نا یہی تو پرابلم ہوئی نا. نہیں, میں نے نہیں سننی, بات سنیں, لب پہ آتی ہے دعا بن کے, میں نے نہیں سننی, میں نے سننی ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے جب علی عظمت گائے گا اور اس کو ماڈرن کرے گا. میں دیکھیں کیوں سنوں, میں یہی تو فرق بتاتا ہوں کہ آج آپ پچھلے دور میں چلے جائیں, اب قومی ترانہ لے لیں آپ. قومی ترانہ بھی میں نے آج سننا شروع کیا کیونکہ آپ اچھا لگتا ہے, وہ اسکولے کھڑو کے. یہی تو وجہ بتا رہا ہوں کہ ذرا مجھے بلڈ کر لیجیے گا بات کو. میں بات صرف سمپل سی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میوزک کا جو بیسک کانسیپٹ ہے, اگر آپ صوفیہ اکرام سے لے لیں یا باقی لوگوں سے لیں یا تصوف کی دنیا میں لے لیں, وہ تھا کہ آپ کی شخصیت کو بلڈ کرنا ہے. میں کوٹھے تو گئی تو تھلے ڈگ گئی, آپ کی شخصیت کو کون بلڈ کر رہا ہے؟ سر اس گانے نے آپ کے ساتھ بڑی کچھ میں نے ایک استارے میں یہ بات لے کے آ رہا ہوں. آپ قوالی سن لیں, آپ نعت یا کلام سن لیں. آپ تم ایک گورکھ دھندا ہو, کسی آدمی کو سنائے تو 9 آؤٹ آف 10 کہتے ہیں کنٹمپچوس ہے. میں سمجھتا ہوں رب کی ذات کو انسان دیکھتا ہی اس قوالی کے تھرو. نہیں, میں پھر وہی بات بتا رہا ہوں. آپ نے میرا پوائنٹ خود بلڈ کر دیا. دیکھیں سیونی تو میوزک اچھا لگا نا, اس کو آپ نے برا کہا, میں نے باہر نے کہا. نہیں, میں برا نہیں کہہ رہا, بالکل برا نہیں میں کہہ رہا اس کو. میں یہ نہیں بات کر رہا, نہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں جو سٹائل ہے نا آپ کا, آپ نے اس کے اندر دیکھیں نا, آپ کو یاد رکھیے گا ایک میوزک کا آپ کے نا آپ کی باڈی کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہے. اگر میوزک فاسٹ ہوگا یہ ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی افیکٹ اعظم صاحب آپ کے بلڈ پریشر کے اوپر پڑتا ہے, اور اس کا باڈی کے جو ہے نا جو بھی. ویسے تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں میرا بلڈ پریشر سے وہ رہے. میں یہی تو چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک بات اعتدال کی بات آئے. آپ موسیقی کو روح کی غذا بنائیں, روح کے لیے وبال جان نہ بنائیں, عذاب نہ بنائیں, جنک فوڈ نہ بن جائے. جنک فوڈ نہیں ہو, یہی رہا نا. ویسے جون سی موسیقی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے بعد تو روح ویسے ہی نکل جاتی ہے. نہیں یہ نہیں ہے نا. اچھا چلے روح نکلنا. لیٹس پٹ دس ڈیبیٹ ٹو اے کلوز. ویورز, آپ نے بات سنی جناب علی عظمت صاحب کی بھی اور اظہر صدیق صاحب کی بھی. علی عظمت صاحب کے ساتھ بیشتر سوال کیے گئے اور بتایا گیا کہ جو پاپ کلچر ہے اٹ از ویری مچ پارٹ آف آر نیشنل آئیڈینٹی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نیشنل آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہی پاپ میوزک جو ہے ان ویریس مینیفیسٹیشنز اپنی حقیقی سوچ کی طرف, اپنے رب کی طرف, بہت سارے لوگوں کی طرف یہ مائل کرتا ہے. سو اوبیسلی اٹ واز اے ویلڈ پوائنٹ. اظہر صدیق صاحب نے جس طرح وہ عدالت میں کرتے ہیں, ہی از اے گڈ لائر, اب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے, انہوں نے ہر چیز کو کانسٹیٹیوشنل ٹچ سٹون پرپوز کیا. انہوں نے کہا کہ ہم فحاشی کا ایلیمنٹ نہیں آنے دے سکتے, ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو اس حد تک نہیں لے جا سکتے جہاں پر کسی دوسرے کے اوپر امپنج اپون کرے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میوزک کو بھی اس حد تک آپ ریشنلائز کریں گے جب تک وہ آرٹیکل 31, آرٹیکل 227, 37, 38, 9, 2, 4 یعنی کہ اسلامک طرز نظام کے ساتھ سنکرنائز کریں. سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلامی طرز نظام کیا ہے؟ کیا جو اظہر صدیق صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے, علی عظمت صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ہے, یا قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے, جو کہ سپریم لا ہے میرے لیے. اس کی انٹرپریٹیشن ہر آدمی کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ڈیبیٹ دیکھیے گا, ہمیں ہمارے اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا. ویل سی یو نیکسٹ ٹائم, نیکسٹ ویک. خدا حافظ.